آپ کون ہیں؟ آپ کا چہرہ بڑا نورانی ہے۔ فرمایا اللہ نے ہمیں جنت سے آپ کے لیے خادمہ بنا کر بھیجا ہے۔ پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام ہوں۔ پوچھا مریم کون؟ فرمایا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہوں۔ اللہ نے ہمیں تمہارے لیے خادمہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ خاموش رہیں۔ اس کے بعد ایک مائی اور آتی ہے، چہرہ بڑا نیک، سلام بیان کرتی ہے۔ فرمایا تو کون ہے؟ آواز آتی ہے میں حضرت کلثوم ہوں اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ہمشیرہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی کیا ہوں؟ ایک یہاں پر آپ کے نبی علیہ السلام کا واقعہ، یہ تسلسل میں توڑ نہیں رہا ہوں، لیکن یہ مسئلہ سمجھانا بھی ہے کہ جب انبیاء کرام کے ساتھ انبیاء کرام کو اللہ یہ حکم دیتا ہے تو ہمیں بھی اس کے حکم کے مطابق عمل فرمانا چاہیے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نا آپ کے پیٹ میں ایک دفعہ درد سر بڑی شدید ہو گئی۔ جب درد شدید ہوئی نا، عرض کرتے ہیں یا اللہ میں بیمار ہو چکا ہوں تو میں کیا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا فلاں علاقے پر چلے جاؤ، وہاں پر ایک بوٹی ہے، اس کو میرا نام لے کر کھا لو۔ توجہ سے بات نہیں فرمانا، میرا نام لے کر کھا لو۔ آپ نے وہ ابھی حضرت صاحب منہ میں ڈالی نا تو پیٹ بالکل تندرست ہو گیا۔ جو بھی بیماریاں تھیں اللہ کے حکم سے بوٹی کھانے سے وہ تمام کی تمام کیا ہوگی بھی ختم ہوگی۔ 6 مہینے گزرے، سال گزرا، 6 مہینے گزرے یا سال گزرا، پھر وہیں پر پیٹ میں آپ کے نا درد شروع ہو گئی۔ جب درد اتنی شدید ہوئی، حضرت صاحب آپ دوڑے، آپ نے وہی بوٹی اٹھائی، اللہ کا نام لے کر وہ، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نبی ہو اور اللہ کے نام کے بغیر وہ چیز کھا لے۔ جب کھائی نا تو پیٹ جو تھا نا وہ درد جو تھی وہ شدید اور اس میں اضافہ ہو گیا۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ وہی میں نے بوٹی کھائی، مجھے آرام آ گیا، اب میں نے وہی بوٹی کھائی ہے، درد جو ہے وہ میرا شدید ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ پہلے تو میرے کو پوچھ کے گیا سی تو میں نے شفا دی، اب تو نے پوچھا نہیں ہے، نام میرا لیا ہے، اور جزاکم اللہ بیٹا آپ پڑھنے نہیں آتے، پڑھنے بھی آیا کر بیٹا۔ ہاں یہ نہیں کہ جب میں نہیں آتا ہوں تو آپ کا بھائی آصف ہوتا ہے، جب میری چھٹی ہو تو آپ مسجد کی بھی چھٹی کیا کریں، اچھا پڑھتے ہیں، اللہ آپ کو اجر دے۔ ہاں جی، جب یہ بات ہوئی نا تو فرمایا شافی نام میرا ہے، شافی نام میرا ہے، میں شفا دوں یا میں نہ شفا دوں میرے اوپر کوئی مالک نہیں ہے، اللہ الصمد میرا نام ہے، بے نیاز میں ہوں، چاہوں تو شفا دوں چاہوں تو شفا میں نہ دوں۔ آپ دوائیاں کھاتے ہیں، کافی لمبی کھاتی رہتے، آرام نہیں آتا ہے، تو یاد رکھیں اس میں اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہوتا ہے۔ جب ایک آدمی کو کانٹا چبھتا ہے نا تو اس کے کئی گناہ اس کے نامہ اعمال سے وَيُمَاحِصَ اللَّهُ بِالْعِثْمِ، اللہ حکم دیتا ہے کہ اس نے اس کے تمام گناہوں کو کاٹ دو، مٹا دو۔ اور مومن جب بیماری سے مرتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی وہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اس نے اپنے ماں کے بطن سے ابھی جمن لیا ہے، وہ پیدا ہوا ہے۔ یاد رکھیں رب کو مانا کرو، رب کو جپا کرو، اس کی رضا پر بھی راضی رہا کرو۔ ہمارے ہاں جب ایک بیمار ہو جاتا ہے اینو بھائی میرا پلوتا لگ گیا ہے، جس ٹائم تے وہ آپ ڈگنا ہے تو پھر کہندا ہے فلانے میں توید پایا سی، ایسے ہے۔ اور یاد رکھیں نوجوان بیٹھے ہیں کہ نبی کا جو فرمان میں اکثر بیان کرتا ہوں، الصدق ینجی والکذب
یہلک، حدیث پاک میرے ساتھ پڑھ لیں، یاد تو ہوگی الصدق ینجی، میں پڑھاتا ہوں پڑھ لو، الصدق ینجی، زبان کھول لو، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ میرے نبی فرماتے ہیں جھوٹ سچائی کامیاب کرتی ہے اور جو جھوٹ یہلک انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ جب اسی ہر کام میں جی جھوٹ بولنا ہے تو پھر اسی لازمی کہنا بھی انہیں طویل پائے نے، یہ نہیں پتا کہ میرا اپنے آپ دا قصور ہے کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ نورانی محفل ہے، اسی میں آج توبہ کریں، یا اللہ ہمیں سچ اپنانے کا زیور عطا فرما دے۔ بیٹا آپ خاموش رہیں یا آپ بات مجھے سنا لیں، کیا پرواہ نہیں، میں چپ کر جاتا ہوں۔ تو سچ جو ہے اس کو زیور بنائیں اور جھوٹ سے بچیں، کیونکہ اس میں اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اس کا محبوب بھی ناراض ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا میں نے واقعہ سنایا، تو جب آواز آئی کہ میں کلثوم ہوں اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہوں میں اونچا بولو، بہن ہوں، اللہ اکبر۔ جب تین جناب جنتی حوریں آئی، انبیاء کرام سے تعلق رکھنے والی، کسی کی ماں آئی، کسی کی بہن آئی، کسی کا بیٹا آیا، اس کے بعد جناب آپ فرماتی ہیں حضرت خدیجہ نے فرمایا پھر میں نے کیا دیکھا، ایک نورانی شکل والی وہ میرے پاس جلوہ ہوئی۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ بولی میرا نام حضرت آسیہ ہے، حضرت آسیہ ہے، اور میں فرعون کی بیٹی میں فرعون کی بیوی ہوں۔ جب وہ آ گئی نا تو فرمایا میرا گھر ایک کافی عورتوں سے بھر گیا، وہ ایسی مخلوق تھی، وہ مجھے جسمانی مخلوق نہیں ہوتی نظر آتی تھی۔ جب وہ آئی نا تو پھر میں نے پوچھا تم کیسے آئی ہو؟ حضرت فاطمہ کی بات کر رہا ہوں میں، کیسے آئی ہو؟ اللہ اکبر۔ وہ تمام عورتیں بولی اے اللہ کے نبی کی زوجہ، ہمیں اللہ نے حضرت فاطمہ کی دائیاں بنا کر بھیجا ہے، دائی بنا کر بھیجا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اب جنابی والا حضرت خدیجہ کی بات کرتا ہوں میں، نبی کا گھرانہ بہت پاکیزہ ہے۔ میں قرآن پاک کی آیت پہلے پڑھ گیا، آپ نے فرمایا جب فاطمہ میرے پیٹ میں ہوتی تھی، فرمایا جب میں پیٹ کو سونگھتی مجھے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور جناب یہ تو خدیجہ کی بات ہے، میں امام الانبیاء کی بات کرتا ہوں، محمد مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب میں حضرت فاطمہ کا سر فرمایا میں چومتا یا میں خوشبو لیتا، فرمایا میں محمد فرماتا ہوں مجھے جنت کی کلیوں کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا درجہ ہے، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا پھر میں نے حوریں جناب 10 دیکھی۔ کتنی حوریں دیکھی بھی؟ 10 دیکھی۔ فرمایا 7 کے ہاتھوں میں طبق تھے، وہ سونے کے تھے، اور باقیوں کے ہاتھ میں آب کوثر کا پانی تھا۔ اللہ سب کو حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتی ہیں کچھ دیر کے بعد اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے مجھے حضرت فاطمہ جیسی بیٹی کو عطا فرما دیا۔ فرمایا جب آپ کو عطا فرما دیا تو اب یہاں پر آپ تھوڑا سا سلام نہ پڑھ لیں؟ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ۔
اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر جب آپ پیدا ہو گئی اللہ نے فرمایا وہ جو حوریں تھیں انہوں نے جناب پانی سے آپ کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد آپ کوثر کے پانی سے یکے بعد دیگرے جنت کی حوروں نے غسل دیا، اور پھر کہا اے خدیجہ ہم نے یہ آپ کی بیٹی پہلے پاکیزہ تھی، اللہ نے کہ حکم سے یہ دائیاں تھی، ہم آپ کو غسل دینے کے لیے جنت سے اللہ نے ہمیں بھیجا تھا۔ اب یہاں پر ایک حدیث پاک سناتا ہوں میں کہ میرے نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہ تعالی زبان ہر بیماری تو بچاوے۔